السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سید اسماعیل شاہ قادری چشتی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت۔ یقیناً کافی عرصے کے بعد جو ہے آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ درمیان میں اصل میں کچھ ذاتی وجوہات بھی تھیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ جو ویڈیو کا سلسلہ میرا وہ تعطل کا شکار رہا، لیکن میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلے کو جاری رکھیں گے، کیونکہ روحانی پہلوؤں سے تو جیسے میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے گزارشات پیش کرتا رہا، لیکن اب انشاءاللہ تفہیم دین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے، تفہیم دین کے حوالے سے، دین کے اور یہ جو صورتحال موجودہ جو چل رہی ہے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کی، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہماری جو ستارے اور کواکب کی جو چالیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے جو بھی پیشین گوئیاں جو ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے رابطے میں رہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سر دستوں چونکہ اب رمضان مبارک کا جو ہے دوسرا اشرہ چل رہا ہے، وہ بھی اپنے اختتام کے قریب ہے، تو تھوڑے سے رمضان مبارک کے حوالے سے دو چار گزارشات کروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے رزق کے حوالے سے ایک بڑا نادر جو ہے میرا پرانا بہت یہ عمل جو ہے میں اس کو کرتا رہا ہوں، اس کا میرا خاصا تجربہ رہا، اور ایک خاصے عرصے سے لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ یہ جو جو کے دانے ہوتے ہیں، ان 7 دانوں پر جو ہے یا رزاق کے عمل کو میں پڑھ کے لوگوں کو دیتا رہا، اور یہ کافی لوگ ابھی بھی جن لوگوں کے پاس محفوظ ہوں گے یقیناً وہ شاہد ہیں، اور اس کے بڑے بہترین نتائج بھی جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو وہ میری کوشش یہ ہے کہ وہ آج انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ تھوڑی سی رمضان مبارک کے حوالے سے 2-4 باتیں کر لیں۔ رمضان مبارک کی چونکہ اب ساعتیں بالکل اپنے دوسرا اشرہ ابھی اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک خاص طور پہ جو ہے، جس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو کے اندر ایک بات آپ سے کی تھی کہ دیکھیں جو لوگ سحری کے لیے تو ہم اٹھتے ہی ہیں، کیا یہ اچھا ہے کہ سحری میں تھوڑا سا ہم 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کے جو ہے ہم کچھ نمازیں ادا کرنے، کچھ رکعت ادا کر لیں۔ تو یہ چونکہ یہ موقع جو ہے وہ لوٹ سیل کا ہے نا، اللہ پاک نے جو ہے اس مہینے کے اندر تو رحمت برسانے کا، سمجھ لیجیے کہ رحمتوں کا دریا برستا ہے، سمندر برستا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جو ہے چند رکعت، 2 رکعت کر لیں، 4 رکعت کر لیں، جو آپ مطلب جس انداز میں بھی کرتے، جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے، اگر کسی شخص کو یہ وقت بھی میسر نہیں آیا، یعنی جب وہ اٹھا تو بالکل اب سحری کا بالکل ٹائم قریب ہے، تو یہ میرے جو ہے بزرگوں سے جو ایک چیز مجھے ملی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ 2 رکعت ادا ہو سکیں، تو کم از کم اتنا وقت تو ہے کہ آپ خالی سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کے اپنے رب سے جو ہے مناجات کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے اپنی مشکلات اور اپنی بخشش و نجات کے لیے، اپنے والدین کی بخشش و نجات کے لیے سجدے میں جا کر کے جو ہے گزارشات کریں، فریاد کریں۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر تہجد پڑھیں بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے مگر اتنا بھی وقت نہیں نکل رہا تو کم از کم اتنا تو ضرور کریے کہ سجدے میں سر جھکا دیں۔ اچھا ایک بات آپ یہ بتا دوں کہ سجدہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ رب جو ہے اس نے کہیں پیرامیٹر نہیں رکھے کہ آپ میرے سے اس وقت دعا مانگ لیجئے، یہ دعا مانگیے گا، یہ نہیں مانگیے گا۔ صرف ہمارے جو کائنات کا جو سسٹم ہے اس کے اگینسٹ میں ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں، باقی اپنے ہر قسم کی حاجت کے لیے، اپنی ہر قسم کی پریشانی کے لیے اور ہر قسم کی فریاد ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی وقت میں متعین نہیں ہے کہ جب دل چاہے 24 گھنٹے اس کی جو ہے موبائل پر وہ جو ہے نا وہ سہولت موجود ہوتی ہے نا جس طریقے سے، اسی طریقے سے ہمارا رب ہر وقت وقت آپ کے لیے جو ہے نا آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ اس رب کی ہمارے پر بڑی کرم نوازی ہے۔ تو سجدہ چونکہ یہ سمجھ لیں عبادت کی معراج ہے، اس لیے کم از کم اتنی دیر کہ سجدے میں جا کر کے اپنے رب سے پکاریے، اپنے رب سے فریاد کیجیے، اپنے رب سے جو ہے اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی بخشش و نجات کے لیے دعا کیجیے، اپنے والدین کی بخشش و نجات کے دعا کیجیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی، چونکہ اب یہ دنیا جو ہے اپنے اختتام کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک بڑی تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کچھ عرصہ رکیے ذرا رمضان کے بعد، تو یہ جو اس سے پہلے بھی کچھ پیشین گوئیوں کے حوالے سے میں اپنے اس چینل پر بھی میں وہ کرتا رہا ہوں، اور ایک چینل اور بھی ہے جو پوچھتا ہے پاکستان کے نام سے،
تو اگر اس کو بھی آپ سرچ کریں تو اس پہ بھی میری پیشن گوئیاں موجود ہیں، جو میں نے اس موجودہ صورتحال کے حساب سے بھی اور یہ جو دنیا کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی کی بھی ہے۔ تو اگر آپ اگر ان پیشن گوئیوں کو بھی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو چینل کا نام ہے پوچھتا ہے پاکستان، اور اس پر جا کر کے آپ جو ہے کیا نام ہے سرچ کریں گے تو جہاں میری تصویر نظر آ رہی ہوگی تو اس کے اندر یقیناً اس پروگرام کے اندر میں شریک ہوں گا، اس میں جو ہے نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو اس کے اندر آپ کو کافی چیزیں ملیں گی۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ عشرہ جو ہے اس کے حوالے سے دعا کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کوشش کریں کہ دیکھیں روزہ جو ہے ہمیں کیا چیز سے، ہمارا درس کیا روزے کا، اصل میں ہمارا کوئی بھوکا پیاسا رہنا کوئی اللہ کو ہمارے لیے کوئی خاص حاجت نہیں ہے اس چیز کی، صرف وہ کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ تم یہ روزے رکھو اس لیے کہ متقی بن، تقوی حاصل ہو جائے۔ اب تقوی کی معراج کیا ہے؟ تقوی کی معراج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایک احکام پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک مطلب اس کی رضا کے لیے ہر چیز، ہر وہ کام کریں جو اس کی رضا کے لیے ہو۔ تو جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی رضا کے لیے ہم جو ہے صبح سے شام تک جو ہے کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ جب ہم افطار پہ بیٹھتے ہیں تو ایک مطلب وہ بہترین وقت ہے دعا کا، جب دسترخوان پہ جو اپنی ہماری جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں وہ نعمتیں جو لگی ہوں تو انسان کی توجہ نعمتوں کی طرف ہوتی ہے نا، لیکن وہ وقت بڑا بہترین ہے۔ اور اس وقت میں اپنے رب سے دعا کیجیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، نیک صالح جو بعض لوگوں کی اولادوں میں جو ہے سمجھ لیجیے کہ بے راہ روی کا شکار ہوئی ہوئی ہیں، ان کے لیے بہترین وقت ہے یہ۔ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا ایک بہترین وقت ہے کہ آپ جو ہے افطار کے ٹائم پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور رب سے جو ہے نا اپنی مناجات کیجیے، رب سے اپنی دعائیں مانگیے۔ ہر قسم کی دعا کی جا سکتی ہے، میں نے بتایا پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ صرف جو یہ کائنات کا ایک سسٹم ہے اس کے خلاف، مثال کے طور پر جیسے ہم یہ کہیں کہ بھائی اللہ پاک آج سورج جو ہے نا یہ مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے، وہ نکلے گا آخری وقت میں نکلے گا، اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ تو جو ہمارے اس کائنات کے جو اصول ہے اس کائنات کے اصول کے اندر ہم رہتے ہوئے ہر قسم کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچیاں جو بچیاں جو ہے جن کی شادیوں کا معاملہ ہے، جوان بچے ہیں، جوان بچیاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے طرف آتے ہیں کہ جو 21ویں شب آ رہی ہے، طاق راتوں کی جو لیلۃ القدر کا جو سلسلہ ہے، اب ان 5 راتوں میں کبھی امکان ہے کہ ان 5 راتوں میں، لیکن ویسے تو یہ ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کسی دن بھی کسی بھی کوئی بھی رات جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ بزرگوں سے بھی اور کچھ سمجھ لیجیے کہ احادیث سے بھی جو چیزیں ملتی ہیں تو گمان یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو پہلی جو 21ویں شب آ رہی ہے اس میں آپ کو میں جو ہے نا ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، بڑا نادر نسخہ ہے جو مجھے بزرگوں سے مجھے ملا اور یہ میرے معمولات میں رہا اور بے شمار لوگوں کو میں نے یہ کر کے دیا۔ 7 دانے جو کے لیجئے، جو آرام سے ملے گا، کہیں کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے وہ چھلے ہوئے ہوں یا مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چھلے ہوئے نہیں ملتے، اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، چھلے ہوئے بھی ہیں، لیکن ثابت جو لیجئے، 7 دانے جو کے لیجئے، کسی بھی ایک فرد کے لیے ایوری پرسن 7 جو نا 7 دانے جو ہے نا وہ لیجئے گا، اور ہر دانے پر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 70 مرتبہ یا رزاق۔ اب لوگ چونکہ بعض اوقات جو ہے نا اس کا کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ یا رزاق کو پڑھیں، دیکھیے پیش اس وقت لگتا ہے جب آگے کوئی جو ہے نا ہم حروف ملا رہے ہوں، تو جہاں واحد حروف ہے تو رزاق ہی پڑھا جائے گا، تو آپ نے 70 مرتبہ ہر دانے پر یا رزاق بڑے آرام سے پڑھیے، اور کیا نام ہے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف، ہر 7 دانے لیجئے، 7 دانوں میں سے ہر دانے کے اوپر یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس طریقے سے آپ وہ جب 70 مرتبہ ہو جائے ایک دانے پر اس پہ دم کیجئے، اس کو اٹھا کے رکھیے، پھر دوسرے دانے پہ 70 مرتبہ پڑھیے، اس طریقے سے 7 دانے اور ہر دانے پہ 70 مرتبہ جو ہے یا رزاق پڑھنا ہے۔ آج یہ پہلی جیسے مثال کے طور پہ 21ویں شب آ گئی، اس کے بعد 23ویں شب آئے گی، وہی دانوں کو دوبارہ ریپیٹ کریے، اسی کو پڑھیے، انہی دانوں پہ دوبارہ پڑھیے، 25ویں شب آئے گی، اسی طریقے سے جو 5 طاق راتیں ہیں۔ اچھا اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ تمام راتوں میں پڑھنا چاہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اور مطلب اس عمل کے اندر جو ہے نا اخلاص آ جائے گا، یعنی اور یہ عمل جو ہے نا ہیوی ہو جائے گا۔
تو روز بھی پڑھ سکتے ہیں. جو ہے رمضان مبارک کی راتوں میں یہ راتیں بڑی سعادت بخش ہیں اور بڑی رحمتیں برسانے والی راتیں. تو لیکن یہ کہ رات کے وقت کا عمل ہے، یعنی آپ جیسے تراویح سے آ گئے، اس کے بعد کچھ دیر جیسے بھی آپ آرام کرنا چاہیں، اس کے بعد جو ہے وضو کیجئے، تازہ فریش وضو کر کے پھر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. تو وہی 7 دانے لیجئے اور 7 دانوں پہ روزانہ پڑھتے رہیے. اور جب رمضان مبارک کا جو آخری جو چاند رات جیسے جس دن چاند دکھ جائے، اب وہ جو 7 دانے آپ کے پاس، یہ بڑے قیمتی دانے ہیں. یہ میں نے پھر آپ کو کہوں گا کہ میرے معمولات میں رہا اور بے شمار لوگوں کے پاس آج بھی میرے یہ دیے ہوئے پڑے ہوئے دانے موجود ہوں گے اور اس کا وہ فیض اٹھا رہے ہیں. بے شمار لوگ ہیں دنیا بھر میں، بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس یہ میرے دانے محفوظ ہوں گے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا، ایک تو سب سے پہلی بات ہے یقین کے ساتھ کیجیے عمل کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور برسے گی، اور وہ رزق اور رحمت کا بادشاہ ہے، وہ تو مالک ہے، وہ جیسے چاہے ہمارے لیے رزق اور رحمت کا بندوبست کر سکتا ہے. تو یقین کامل کے ساتھ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد دعا مانگیے رب سے کہ میرے رب، میں نے تیرے اس نام کو جو پڑھا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک میری رزق میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما دے. جو روزی کی تنگی کا شکار ہیں وہ روزی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، یعنی دعا مانگے کہ اللہ پاک آپ کے لیے جو ہے نا رزق و رحمت کی بارش فرما دے، آپ سے جو ہے رزق کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، آپ کے گھر میں رزق و رحمت کی بارش فرما دے. تو اس طریقے سے جو بھی دعائیں پھر وہ دعائیں مانگیے. اب یہ جو ہے چاند رات والے دن یہ عمل مکمل کرنے کے بعد یہ 7 دانے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. اسے کسی پڑیا میں رکھ لیں، کاغذ میں لپیٹ لیں، پہلے اسے پلاسٹک میں بھی رکھ سکتے ہیں. اب یہ اپنے پاس جہاں پر بھی آپ مال و اسباب رکھتے ہیں اپنا، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے پیسے جو ہے نا اپنے پرس میں رکھتا ہے، اس پرس میں جو ہے نا اس پڑیا کو رکھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہے گا. میں نے کہا نا کہ اس میں تردد کا شکار نہیں ہوئیے گا، اس میں جو ہے نا شک مت کیجیے گا. یہ میرے معمولات میں رہا ہے، میں نے بے شمار لوگوں کو دیا ہے، اسی لیے آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. خاص طور پہ آپ سے اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ہے اس عمل کو آپ سے شیئر کروں. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد 1-2 روز کے بعد انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ جمعۃ الوداع میں جو ہے اس میں بھی رزق کا جو ہے رزق و رحمت کے لیے میں ایک عمل اس میں بھی پیش کروں گا. اور وہ جو جمعۃ الوداع ہے اس میں ایک عمل جو ہے نا جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے رشتے نہیں آ رہے، ان کے رشتے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو میں درخواست کروں گا کہ جہاں اپنے لیے دعا کیجیے تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے اس شہر کے لیے دعا کیجیے، اس ملک کے لیے دعا کیجیے، ملت اسلامیہ کے لیے دعا، پوری دنیا کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک خیر و عافیت فرما دے. اور جہاں میں مسلمان، خاص طور پر فلسطین کے مسلمان ہیں، اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے اس ظالم جو درندوں سے نجات عطا فرما، ان کی حفاظت فرما. اللہ پاک ہمارے جو مسلمان بھائی جہاں مشکلات میں ہیں، جہاں پریشانی میں ہیں، جہاں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں سے ان سے نجات عطا فرما دے، ظالموں سے ان کو نجات عطا فرما دے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اے ہمارے رب، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم بن مانگے ہم تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہمارے ان تمام بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں جو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو جو دیکھ کر کے ہم جو تکلیف کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے، انہیں راحت عطا فرما دے، انہیں چین عطا فرما دے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.